سلطنت عثمانیہ کے غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک سلطان، جیسا کہ تاریخ کی کسی بھی بڑی اور کامیاب سلطنت کے ساتھ ہوا، 15ویں اور 16ویں صدی کی سلطنت عثمانیہ میں بھی وہ جگہ تھی جس کی طرف ہر طرح کا ہنرمند اور ایجنڈا رکھنے والا کھنچا چلا آتا تھا۔ دیگر خوبیوں کے علاوہ یہاں سماجی ترقی کے مواقع تھے، اور جب یورپ میں ہسپانیہ اور پرتگال میں مسلمانوں اور یہودیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، بصورت دیگر ان کے لیے ملک بدری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مذہبی عدم برداشت تھی۔ سرکاری مذہب کو ناتسلیم کرنے پر لوگوں کو ٹارچر اور ہلاک کیا جا رہا تھا۔ اسی زمانے میں سلطنت عثمانیہ میں نسبتاً مذہبی برداشت کا ماحول تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کا رعب و دبدبہ اپنی جگہ، لیکن ان کی شہرت تھی کہ وہ علم و ہنر کی قدر کرتے ہیں، اور خاص کر اگر ان دونوں چیزوں کا تعلق عسکری میدان سے ہو۔ اگوستون لکھتے ہیں کہ سلطنت غیر معمولی طور پر قابل حکمرانوں سے نوازی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ سلطان محمد دوم کی عسکری معاملات میں دلچسپی کا اتنا چرچا تھا کہ یورپ کے ماہرین نے عسکری موضوعات پر لکھی گئی اپنی دستاویزات ان کے نام منسوب کیں۔ اگوستون لکھتے ہیں کہ یورپ کے کئی حکمران تو ان کے قریب ہونے کے لیے اپنے عسکری ماہرین خود ان کے پاس بھیجتے تھے۔ یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب پاپائے روم نے اس غیر عیسائی ریاست کو کسی قسم کی عسکری معلومات دینے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے فتح ہونے والے علاقوں کے کاریگروں اور ہنرمندوں کو اپنے پرانے پیشے نہ صرف جاری رکھنے کی اجازت دی جاتی، بلکہ ان کے پاس ترقی کے مواقع بھی تھے۔ یہی صورتحال قیدی بننے والے کاریگروں کے ساتھ بھی تھی۔ اس کے علاوہ اثر نو بحالی کی اسکیموں کے تحت بھی بڑی تعداد میں کاریگر سلطنت میں آباد ہوئے۔ مورخ بتاتے ہیں کہ سلطان سلیم اول کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے تبریز سے تمام کاریگر استنبول میں لا کر آباد کیے تھے۔ یہ واضح نہیں کہ باقاعدہ کل وقتی تنخواہ دار عثمانی آرٹلری کور کب کھڑی کی گئی تھی، لیکن امکان ہے کہ ایسا یورپ میں اس طرح کے آرٹلری یونٹ کے قیام سے بہت پہلے سلطان مراد دوم کے دور 1421 سے 1491 عیسوی میں ہی ہوا تھا۔ سلطنت عثمانیہ اور یہودی اور مسیحی کاریگر ان صدیوں میں استنبول آنے والے یورپی وہاں شاہی فاؤنڈری اور اسلحہ خانہ میں بڑی تعداد میں مسیحیوں کو کام کرتا دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، اور اس کے علاوہ یہودی بھی وہاں دیکھے جاتے تھے۔ اگوستون نے سن 1556 میں شائع ہونے والی ایک کتاب میں کیے گئے دعوے کا ذکر کیا ہے کہ ہسپانیہ سے نکالے گئے یہودیوں نے عثمانیوں کو عسکری معاملات کا علم منتقل کیا اور انہیں کانسی کے عسکری آلات اور فائر لاک کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ اگوستون نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی عثمانی سلطنت کے لیے عسکری خدمات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے سے بچنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی عثمانی اور یہودی دستاویزات کی روشنی میں ان کی مدد سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ استنبول کے شاہی توپ خانوں کے سن 1517-1518 کے کھاتوں میں یہودی کاریگروں کا ذکر ہے، لیکن اس زمانے میں مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے ماہرین کا مختلف حکمرانوں اور سلطنتوں کے لیے کام کرنا انوکھی بات نہیں تھی۔ سیووے کے ایک مسافر جیروم موراند نے سن 1544 میں لکھا کہ انہوں نے استنبول کی فاؤنڈری میں 40 سے 50 جرمن دیکھے جو سلطان کے لیے توپیں بنا رہے تھے۔ اسی طرح استنبول میں فرانس کے سفیر نے 1547-48 میں لکھا کہ وہاں کئی فرانسیسی، ہسپانوی، وینس، جنووا اور سسلی کے ماہرین کام کر رہے تھے۔ تاہم یہاں بھی مورخ غیر ملکیوں کی اہمیت میں مبالغہ آرائی سے محتاط رہنے کے لیے کہتے ہیں۔ اگوستون بتاتے ہیں کہ 15ویں صدی کے وسط میں سلطنت عثمانیہ کے
یورپی قلعوں میں مسیحیوں کے ساتھ ترک ترفنچی اور توپچوں بھی کام کرتے تھے، اور 16ویں صدی تک ان کی تعداد مسیحی کاریگروں سے بڑھ چکی تھی۔ کاریگر نہ ہونے کی وجہ سے ہسپانیہ کی توپ بنانے کی فیکٹریوں میں کام رک گیا، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صرف سلطنت عثمانیہ ہی غیر ملکی کاریگروں سے فائدہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ اگوستون نے اپنی کتاب میں اس ضمن میں کئی مثالیں دی ہیں، جیسے کہ ہنگری کے توپ خانے میں کام کرنے والے زیادہ تر جرمن ہوا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ اطالوی بھی وہاں تھے۔ اسی طرح انہوں نے وینس کی مثال دی ہے کہ وہاں 16ویں صدی کی پہلی دہائی تک جرمن توپیں تیار کرنے کا کام کرتے تھے، اور یہ صورتحال اس صدی کے وسط تک قائم رہی جب وینس نے اپنا گنرز اسکول بنا لیا۔ اس ضمن میں ایک دلچسپ مثال ہسپانیہ کی ہے، جس کے پاس اگوستون نے بتایا کہ 16ویں صدی میں توپیں بنانے کے لیے اپنے کاریگر نہیں تھے، اور بادشاہوں کو بار بار جرمن، اطالوی اور فلیمش کاریگر بھرتی کرنے پڑتے تھے۔ ایک بار تو سن 1575 میں کاریگروں کی عدم دستیابی کی صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ مالاگا کی فاؤنڈری کو بند کرنا۔ اس واقعے کا ایک اور اہم پہلو یہ کہ جب جرمنی سے کاریگر منگوائے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کا تعلق پروٹیسٹنٹ فرقے سے ہے، اور ہسپانیہ سرکاری طور پر کیتھولک ملک تھا۔ کاریگروں کو گرفتار کر لیا گیا، اور فاؤنڈری میں کام انڈبرگ سے کیتھولک کاریگروں کے آنے کے بعد ہی شروع ہو سکا۔ یہ واقعہ سلطنت عثمانیہ اور اس کی ہم عصر یورپی طاقتوں کے مذہبی پالیسی میں واضح فرق کی ایک مثال بھی ہے۔ اگوستون بتاتے ہیں کہ یہی صورتحال پرتگال کی بھی تھی، جو اس زمانے میں ایک بڑی عالمی طاقت تھی، اور نئے ہتھیاروں کو افریقہ اور ایشیا تک پہنچانے میں اس کا اہم کردار سمجھا جاتا ہے۔ اس کا اپنا بہت زیادہ انحصار غیر ملکی ٹیکنالوجی اور درآمد کردہ اسلحے پر تھا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ روس کو توپیں بنانا کس نے سکھایا۔ اسی طرح کی مثالیں تاریخ میں روس اور فرانس میں بھی ملتی ہیں۔ اگوستون لکھتے ہیں کہ روس میں اسلحے کی مشہور تلا فیکٹری ہالینڈ کے ایک باشندے آندریس وینس نے کھڑی کی تھی، اور سن 1647 تک وہی اس کے ذمہ دار تھے، اور انہوں نے معاہدے کے مطابق اس دوران روسی کاریگروں کو ٹریننگ بھی دی۔ ان کا کانٹریکٹ ہونے کے بعد روس نے خود اس فیکٹری کو چلانے کی ناکام کوشش کی، اور سن 1648 میں انہیں اندریز کو 20 سال کے لیے پھر واپس بلانا پڑا۔ اگوستون لکھتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی کے معاملے میں اس وقت باقی ممالک سے زیادہ ترقی یافتہ ملک کو انگلینڈ کو بھی بیرونی امداد کی ضرورت رہتی تھی، اور اس کی بالادستی میں فرانسیسی لوہاروں اور توپچیوں کا اہم کردار تھا۔